تو انسان کے جیون کی کہانی کیا ہے؟ انسان کے جیون کی حقیقت کیا ہے؟ اب دیکھیے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا میں ساری مخلوقات میں، سارے جیو دھاریوں میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ ہر ضرورت اللہ ہی پوری کرتا ہے، اور موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس میں اور زیادہ ضرورت مند ہے، اس میں جو ہے اور زیادہ ضرورت مند ہے۔ تو کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہے؟ بھئی آپ دیکھ لیں، جتنے بھی جیو دھاری ہیں، جیسے چڑیا ہے، کوا ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، جیسے آج سے 1,00,000 سال پہلے رہا کرتے تھے، وہ آج بھی ایسے ہی رہ رہے ہیں بیچارے۔ انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی دھرتی پہ، اور انسان کتنی ترقی کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور موت کے بعد انسان کا ہی جیون ہے۔ باقی تو چرندے پرندوں کا حساب کتاب ہو کر انہیں مٹی بنا دیا جائے گا، ہیں؟ ہاں، یہ جانور ہیں، بکری ہے، ان کا حساب کتاب ہو کر کے انہیں مٹی کر دیا جائے گا۔ اور ان کا انصاف کیسا ہوگا؟ اگر ایک سینگ والی بکری نے بلا وجہ بے سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہے، تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے، بدلہ دینے کا مالک ہے، وہ سب کو بدلہ دلائے گا، کیونکہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور بدلہ بھی دلائے گا، وہ سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے بلا وجہ، تو اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری کے سینگ چھین کر، اور جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اس کے سینگ لگا دے گا، اور پھر اس سے کہے گا کہ اب بدلہ لے، قیامت کے میدان میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ اور پھر ان کا جو ہے انصاف ہونے کے بعد پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ اب آ جائے گی کنت ترابا، سارے جانور، گائے، بھینس، بکری، سب مٹی بن جائیں گے، انسان کا جیون باقی رہے گا۔ کیا دلیل ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ کہ ہم دیکھیں کہ انسان کو ترقی کرنے کا مادہ دیا ہے اللہ نے، اتنی عقل دی ہے، اس میں اتنی سمجھ دی ہے، جب یہ جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ کھول دیتا ہے۔ کہ انسان جو ہے کچے مکان، پھر پکے اینٹیں، پھر ٹیل، پھر پتھر، اور سیسے اگڑم جھگڑم ہیلی کاپٹر میں اڑ رہا ہے۔ جیسے انسان کی سڑکیں ہیں، اس زمین پر روڈ ہیں، ایسے کسی جانوروں کے نہیں ہیں، چرندے پرندوں کے نہیں ہیں۔ انسان ہی کپڑے پہنتا ہے، کوئی اور جیو دھاری کپڑے نہیں پہنتا ہے۔ اونٹ کبھی پینٹ نہیں پہنتا، ہاتھی جو ہے کبھی قمیض نہیں پہنتا ہے، کہ نہیں؟ اور ہاتھی کبھی کار میں نہیں چلتا، اونٹ کار میں نہیں چلتا ہے، انسان چلتا ہے۔ تو یہ صاف صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے جس پرکار انسان دھرتی پر رہ رہا ہے اور جی رہا ہے، اور جیو دھاریوں کے مقابلے میں اور مخلوق کے مقابلے میں جتنا بہترین اس دھرتی پر کھلم کھلا انسان رہ رہا ہے اور جی رہا ہے، اللہ نے اس کو زیادہ ادھیکار دیے ہیں، اور دھرتی کو اس کے لیے وسیع کر دیا ہے، دھرتی کو اس کے لیے پھیلا دیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دھرتی پر ترقی کر رہا ہے، اور جتنا مزے سے انسان رہ رہا ہے، جی رہا ہے، اتنا مزے سے کوئی اور جیو دھاری نہیں جی رہا ہے۔ تو اب ہم سمجھیں اس چیز کو کہ انسان ضرورت مند ہے،
کیونکہ دنیا میں ترقی کرتا ہے AC فریج اگڑم جھگڑم کوٹھی بلڈنگ بنگلے طرح طرح کی چیزیں ایسے کسی اور جیو دھاری کی نہیں ملیں گی۔ اب یہ ضرورت مند ہے۔ اچھا موت کے بعد پھر ہمیشہ کا جیون ہے، وہاں تو اس کو بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اللہ ہی جنت میں داخل کرے گا، اللہ ہی جہنم میں داخل کرے گا ہیں۔ تو اب اس چیز سے سمجھیں انسان کا بڑا عجیب چکر ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا سوچ سمجھ کے بنائی، اس میں کتنی روحیں کتنے انسان بھیجنے ہیں یہ بھی سب پہلے پیدا کر دیے، طے کر دیے۔ اس دنیا میں جو ہم سے پہلے لوگ آئے تھے نہ وہ ہمیشہ رہے، نہ ہم ہمیشہ رہیں گے، اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے نہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو ہم سے پہلے آئے وہ اپنا امتحان پریکشا دے کر ٹیسٹ دے کر چلے گئے، جیون کا سمے گزار کر چلے گئے، اب وہ اپنے کرموں کا بدلہ پائیں گے۔ ہم بھی اپنا ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ کی کھوج کر کے جیون کا مقصد جان کر کے اللہ کو راضی کر کے گئے تو موت کے بعد ہماری ساری ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، اور ہمارے بعد جو آئیں گے وہ بھی اپنا امتحان دیں گے۔ جب تک دنیا کا سمے اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور جب تک روحیں باقی ہیں، انسان باقی ہیں جو اللہ نے پیدا کر دیا عالم ارواح میں پہلے ہی، جب تک دنیا چلتی رہے گی۔ تو اب ہم سمجھیں انسان ایک عجیب مخلوق ہے کہ ہم دیکھ لیں چڑیا ہے، چرندے پرندے ہیں، ان کی سمجھ اور سوچ صرف یہاں تک ہے اپنے گھونسلہ بنانا ہے، جو ہے تنکا چک چک کر جو ہے گھونسلہ بناتی ہیں یہ، اور پھر اپنا جو ہے گھونسلے میں چھوڑنا ہے، اپنے پیٹ کے لیے چگا ڈھونڈنا ہے۔ اس سے زیادہ ان کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے کہ صاحب میں ٹیل پتھر کا مکان بناؤں، یا میرے کپڑے ہوں پہننے کے لیے، یا میں ترقی کروں، فلاں کی کوٹھی ایسی بن گئی تو میں اس سے بڑھیا بناؤں، یا میں اپنے لیے کوئی اور چیز بناؤں، AC فریج ہو۔ ان کے اندر یہ مادہ نہیں ہے۔ اب جیسے ہمارے اندر خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے، ایسی ان کے اندر بھی ہے، چڑیا ہے، کوا ہے، وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، جانور ہیں، بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، اچھا سب سے زیادہ کمزور بھی ہے۔ انسان کا بڑا عجیب چکر ہے کہ بنایا اس کو اللہ نے ہے، بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہے۔ ماں کے پیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسان کو بنا دے، جس پرکار زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ گنے کو میٹھا کر دے، آم کو میٹھا کر دے، چھواروں کو میٹھا کر دے، اسی پرکار ماں کے پیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے جو انسان کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بناتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ باریک طریقے سے اللہ کی قدرت پر غور کرے۔ اور اس دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ مان لو بالکل کالا بیل ہے، کالا بیل یا کالی بھینس، اور اس پر ایک تل کا بھی 10واں حصہ، ایک تل ہوتا نا تل، کالی بھینس پر ایک بڑی سی بھینس ہے کالی، اور اس پر جو ہے ایک جگہ پر صرف ایک جگہ پر ایک تل کا 20واں حصہ کے برابر سفید داغ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سفید داغ ہے۔ تو سفید داغ جیسے ہے اور پورا کالا بھینس، کالی بھینس، اس طرح سے دنیا میں اللہ کی طرف سے اندھکار ہے کالی بھینس کے برابر۔ اور سچائی کتنی دکھتی ہے؟ جیسے تل کا 20واں حصہ سفید داغ بھینس کی کمر پہ، اور ایک داغ صرف۔
اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا وہ داغ ویسے ہی دکھ جائے گا دور سے؟ ہیں؟ وہ داغ دور سے دکھ ہی نہیں سکتا، بلکہ قریب آ کر بھی دیکھو گے تب بھی اسے دیکھنے میں بہت دقت آئے گی، ہے نا؟ اور قریب آؤ گے تب بھی دقت آئے گی، ہے نا؟ اور قریب آؤ گے تب بھی دقت آئے گی۔ جب زیادہ ہی غور سے دیکھو گے اور تھوڑی محنت کرو گے، دماغ کو چلاؤ گے، آنکھیں دکھاؤ گے، آنکھوں کی شکتی لگاؤ گے، آنکھوں کی طاقت لگاؤ گے اور غور سے دیکھو گے، محنت کرو گے تھوڑی سی، تب جا کے دیکھ پاؤ گے۔ اسی پرکار سے اس پوری دنیا میں اللہ کے سمبندھ میں، اللہ کے گیان کے سمبندھ میں دھوکہ پھیلا ہوا ہے، جھوٹ، مکر و فریب، اور گیان کے سمبندھ میں لوگ پیسہ کما رہے ہیں، دھوکہ پھیلا رہے ہیں۔ گیان کیا؟ دھوکہ پھیلا رہے ہیں۔ جب زیادہ ہی تم غور کرو گے، اللہ سے رو رو کے مانگو گے، اللہ سچائی مجھے دکھا، ہیں، اور محنت کرو گے، غور کرو گے، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ گے، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاؤ گے، تب اللہ تمہیں سچائی دکھائے گا۔ جیسے تم کالی بھینس کے اوپر اس سفید داغ کو دیکھو گے نا محنت کر کے، ایسے ہی محنت کرو گے جب تم اللہ کے دین میں، جب تمہیں اللہ تعالیٰ سچائی دکھائے گا۔ اگر تم نے لاپرواہی کری، محنت نہ کری، تو تم کبھی بھی سچائی کو نہیں پا سکتے، یاد رکھنا۔ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھائیں گے، جب ہی اللہ تعالیٰ سچائی کو دکھائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ انسان بڑی کمزور مخلوق ہے، کہ بنایا اس کو اللہ نے ہے، مگر دھرتی پہ ایسے جیتا ہے جیسے اس کا کوئی مالک ہی نہ ہو، اسے کسی نے بنایا ہی نہ ہو۔ اللہ کی بات، اچھا اللہ کے سامنے اتنا کمزور ہے کہ اللہ ہی پالنے والا ہے اس کو، ہیں، وہ چاہے ایک پل میں روزی بند کر دے، ہیں، وہ یعنی اس قدر بے بس اور محتاج ہے اللہ کے سامنے کہ ایک پل میں اللہ چاہے تو اس کو بیمار کر دے، اس کے پیٹ میں درد کر دے، پھر یہ ہائے ہائے کرتا پھرے گا۔ اور اللہ کا ذکر ایسے نہیں سنتا، محتاج ہو کے نہیں سنتا جیسے اس کا اللہ مالک ہی نہیں ہے، یہ خود اپنا مالک ہے، ہیں۔ اللہ نے اس کے جیون کی شروعات کرائی ہے اور اللہ اسے موت دے گا۔ اللہ کے سامنے کتنا بے بس ہے، پھر بھی اللہ کی بات یہ ایسے نہیں سنتا جیسے اللہ اس کا مالک ہے، ہیں۔ ایسے نافرمانی کرتا ہے، ایسے جہالت پہ آتا ہے، فساد پہ آتا ہے، جھگڑے پہ آتا ہے اللہ کے نام، اللہ کی باتوں میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے موت نہ دے گا، یہ خود اپنی جان کا مالک ہے۔ تو اس چیز پر ہم غور کریں تو انسان سارے جیو دھاریوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو مخلوق ہے، کہ جہاں جائے گا وہیں جھگڑا کرے گا، اور انسان سب سے زیادہ کمزور مخلوق ہے، سب سے زیادہ جاہل مخلوق بھی ہے، کہ ذرا سا پیٹ بھر جائے تو راستے میں چلے گا چوڑا ہو کے، سینہ تان کے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تیرے چوڑا ہونے سے کیا ہوگا، تو کوئی میرے آسمان کو چھو لے گا، میری زمین کو پھاڑ دے گا، تو پہلے اپنی اوقات تو دیکھ، تو بنا کس چیز سے ہے۔ میں نے تجھے اس چیز سے، اس گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے، نطفہ مینس ویریا۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ انسان جھگڑالو ہے، ظالم بھی ہے۔ اگر اس کو جج بنا دیں تو یہ اپنا تیری کرتا ہے، پکش پات کرتا ہے، غلط فیصلے سناتا ہے۔ اور انسان جو ہے کمزور مخلوق بھی ہے، کہ ذرا سی اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو اتنا اکڑتا ہے، اتنا بن کے اور بڑھ چڑھ کے دکھاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور سب سے زیادہ کمزور مخلوق بھی ہے، کہ اتنا بڑا پہلوان، اتنا اکڑنے والا، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے ذرا سا پیٹ میں درد کر دیا تو پھر رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے، ذرا سا بخار ہو گیا تو چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ بڑے بڑے تندرست لوگ اور بڑا اکڑ میں رہنے والے، جب اللہ نے بیماری بھیجی تو سوکھ کے بالکل چھوارا ہو گئے، رنگ پیلا ہو گیا۔ تو انسان ہر پرکار سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ انسان سب سے زیادہ ضرورت مند بھی ہے۔ بھئی ہم دیکھیں جتنے بھی جیو دھاری ہیں ان کی اتنی ضرورتیں نہیں ہیں جتنی انسان کی ضرورت ہیں، اور اس کے من میں، اس کے دل میں جو ہے سپنے بے شمار ہیں، خواہشات لامحدود ہیں،
سپنے، میرے پاس یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ مل جائے، وہ مل جائے، تو یہ سپنے خواہشات لامحدود ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ تو انسان ایک کمزور مخلوق ہے اور جلد باز بھی ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے جلدی مل جائے جو چیز ملے، حالانکہ یہ زندگی امتحان ہے، انسان کو خود پتہ نہیں ہے میں دنیا میں کب تک ہوں، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہے، کچھ سمے کا یہ جیون ہے، یہ جیون مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، اور اگر اللہ کو میں راضی کر کے مرا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت کا جیون ملے گا۔ تو وتواصوا بالصبر، دنیا پر صبر کروں، جنت کی خواہشیں اپنی میں دنیا کے اندر پوری نہ کروں، اس جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے، تو لہٰذا اس چھوٹے سے جیون میں اللہ کو راضی کر کے مروں گا، دنیا پر صبر کروں گا، دنیا سے محبت نہ کروں گا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤں گا، مال کی دولت کی حرص و حوث نہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ پھر مجھے اس جیون کے بعد ہمیشہ کا جیون، جنت کا جیون دے گا صبر کے بدلے میں۔ مگر یہ صبر نہیں کرتا، یہ جو ہے دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے، مال کی ہوس میں، موہ مایا میں، دولت کی ہوس، زمین کی ہوس، جائیداد کی ہوس، ان چیزوں میں جیون کو برباد کرتا رہتا ہے۔ تو انسان جو ہے جلد باز بھی ہے، یہ چاہتا ہے موت کے بعد تو جب دیکھا جائے گا ہی مل جائے جو مل جائے مجھے، تو انسان جلد باز ہے اور جلدی چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے، اور جذباتی بھی ہے۔ اب کتنے ایسے لڑکے ہم دیکھتے ہیں جنہیں دنیا کا ہوش نہیں ہے، نہ زندگی کا ہوش ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی کا ہوش ہے۔ اب وہ کسی لڑکی اور لڑکے میں جو ہے آپس میں کہتے ہیں کہ پریم ہو گیا، اب جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں، ماں باپ سے لڑکا کہہ رہا ہے کہ شادی کروں گا تو اس سے کروں گا ورنہ لین کے نیچے کٹ کے مر جاؤں گا۔ اب اس سے بے عقل سے پوچھو اگر تو لین کے نیچے کٹ کے مر جائے گا تو پھر شادی کس سے کرے گا؟ ہیں؟ تو اب لڑکی کو یہ سوچنا چاہیے جو اپنے جس ماں نے جنا ہے، جس باپ نے محنت مزدوری کر کے اسے کما کے کھلایا ہے، پرورش کی ہے، جب وہ اس ماں باپ کا نہ رہا تو تیرا کیسے رہے گا؟ ہیں؟ تو یہ سب کیا ہے کہ انسان کو ہوش نہیں، انسان جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، جہاں جائے گا وہیں جھگڑا کرے گا، فسادی ہے، اور فساد کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، جاہل ہے، ظلم کرنے والا۔ اچھا غافل تو ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں، لاپرواہ، سچائی سے لاپرواہ، اپنی زندگی کے ہوش سے لاپرواہ، اللہ کی سچائی سے لاپرواہ، اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک اللہ سے لاپرواہ۔ ایک بڑے میاں تھے، بال سفید ہو گئے، قبر میں کو پیر لٹک رہے اور دنیا کی باتیں کر کے ٹھٹا مار رہے، تو میں بیٹھ گیا، تھوڑی دین کی بات چھیڑ دی میں نے، تو میں نے کہا کہ بڑے میاں یہ شریر موت کی طرف جا رہا ہے، اب زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، اللہ کی طرف غور کرو۔ کہنے لگے کہ ارے تم اپنا کام کرو، اسے جا کے سمجھاؤ، بیٹھا ادھر، اسے جا کے سمجھاؤ۔ یعنی کہ اسے کوئی ہوش نہیں ہے کہ میری زندگی کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ انسان غافل ہے، جاہل ہے، جلد باز ہے۔ تو انسان، اللہ نے تو جیون دے دیا، سمجھ دے دی، اپنی رچنا بنا دی، سب کچھ دنیا میں دکھا رہا ہے کہ یہ مرنے مٹنے کا جہان ہے، اپنی آنکھوں سے انسان مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مگر کریں کیا جب انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا اچھائی پہ چل برائی سے بچ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف چلتا ہے تو سب کچھ دیکھ کر بھی اندھا ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ کر بھی اندھا ہوتا ہے۔ اور بھٹکنے والا اتنا بڑا ہے، بھٹکنے والا
انسان بھٹکتا بہت جلدی ہے، اور بھٹکنے والا اس طرح ہے کہ ماں باپ اسے پالتے ہیں اور محنت کرتا ہے، باپ کما کے لاتا ہے، ماں باپ نے اس کی پرورش کی، لیکن کسی نے بہکا دیا ماں باپ کے خلاف تو فوراً بہکائے میں آ جائے گا۔ کوئی چھوٹا سا بچے کو جو ہے ٹافی دے، کوئی پیار سے بولے تو اسے اچھا سمجھنے لگے گا، کوئی دشمن کوئی ٹافی دینے لگے پیار سے بولے تو اس کو بڑھیا سمجھنے لگے گا، ماں باپ سے نفرت کرنے لگے گا، اور اتنا بھٹکتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا ہوش نہیں کہ بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک باپ کی کمائی کھائی بہن بھائیوں نے، اور ایک ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھایا، ایک آنگن میں کھیلے کودے، ایک چھت کے نیچے سوئے، ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے، ہاں، ایک گلیوں میں کھیلے، اور تھوڑے سے بڑے ہوئے تو کیا دیکھا، زمین کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، عورت کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں ایسی نفرت پیدا کی کہ کوئی کہیں اور کوئی کہیں اور کوئی کہیں، آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ کس طرح سے انسان کو اپنی زندگی کا ہوش نہیں ہے، نہ اپنے جیون کا پتہ ہے، نہ اپنے جیون کے مقصد کا پتہ ہے کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاوا کروں، خون کے رشتوں کو پانی دوں، مال دولت کی اہمیت نہ دیکھوں ہیں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا۔ خون کے رشتے کا کوئی مول نہیں ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ انسان، ہم دیکھ لیں یہ بڑے بڑے اسکول ہیں، کالج ہیں، اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مدرسے بھی زیادہ تر کمائی کا ذریعہ ہیں، صحیح علم سے خالی ہیں، جو دین کا مقصد ہے اس سے خالی ہیں۔ سبھی کالجوں میں، اسکولوں میں انسانیت کوئی نہیں سکھاتا، ارے انسان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جج بنے، جو بھی بنے، لیکن اس سے پہلے انسان تو بنے، اچھا انسان بنے۔ تو کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کب تک، جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ بن جائے۔ تو کم سے کم پہلے اچھا انسان تو بنے، اچھا انسان بنے گا، اللہ کی رچنا کو اپنے اندر زندہ کرے گا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، انسانیت، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دینا، دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دینا۔ اچھائی برائی برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہے، بھلے لوگوں کے ساتھ ہے، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے، جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلانے کی سوچ بھی نہیں رکھتے، ہم نے آخرت کا گھر یعنی موت کے بعد جنت کا گھر انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مالک ہم سے بھلائی سے راضی ہوگا، اچھائی سے راضی ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ، شانتی کا ذریعہ۔ تو بھئی میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا لوگوں سے کہ اپنے رب کی کھوج کرو اس سے پہلے کہ جیون کا سمے ختم ہو جائے، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو لگاتار دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی زندگی کا سچ سمجھ میں آئے۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔